السلام علیکم دوستو، مرڈر کیسز، قتل کے واقعات، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ آئے دن نیوز چینلز میں سنتے رہتے ہوں گے کہ کسی نے کسی کو گولی مار کر قتل کر دیا، کسی نے کسی کے چاقو بھونک کر ہتیا کر دی، اور کبھی کبھی تو پورے قتل عام اور جینوسائڈز کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اتنے گھٹیا کام کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی؟ یا پھر دوسرے الفاظوں میں دنیا کا سب سے پہلا قتل آخر کس نے کیا تھا، اور کس کا کیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ اب آپ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا پرانا کرائم ریکارڈ آخر کہاں اور کس کے پاس موجود ہوگا، کہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ملیں گی؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انہی سب باتوں کے بارے میں جاننے کی ہم آج کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہاں ہم کہانی کی شروعات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو ڈیفینیٹلی دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام جو ڈیفینیٹلی دنیا کی پہلی عورت تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج پوری انسانیت، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن، کسی بھی کنٹری یا کسی بھی ریس سے بلانگ کرتے ہوں، سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ فیمس اسلامک ہسٹورین امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 بار حاملہ یعنی پریگننٹ ہوئی، اور ہر ڈیلیوری میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی ٹوٹل بچے ہوئے 240۔ اب ان 240 بہن بھائیوں میں سے 2 بھائیوں کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں بھی مل جاتا ہے، اور آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی انہی 2 بھائیوں کی سٹوری پر بیسڈ ہے۔ اب چونکہ واقعہ قرآن کریم میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے، ایون ان 2 بھائیوں کے نام تک قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے، بٹ اندر فیمس ہسٹورین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ان 2 بھائیوں کا نام تھا قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا بھائی۔ ایکچولی انسانی نسل کو دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں یہ دستور تھا کہ حضرت حوا سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسری ڈیلیوری میں پیدا ہونے والے جڑواں لڑکے اور لڑکی سے کرا دی جاتی تھی۔ اسی رول کے اکارڈنگ قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ بھی پیش تھا۔ قابیل جو بڑا بھائی تھا، اس کی جڑواں بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ رول کے اکارڈنگ اس کو حابیل کی بہن سے شادی کرنی پڑے اور حابیل اس کی بہن سے شادی کر لے۔ اسی بات کو لے کر قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے جھگڑا کرنے لگا۔ خیر، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی بھی قربانی قبول ہوئی وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہو۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ قربانی کی چیز کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو جلا دیتی۔ خیر، اس قربانی کو انجام دینے کے لیے چھوٹا بھائی حابیل، جو کہ ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین قسم کا دمبا قربانی کے طور پر پیش کیا، اور بڑا بھائی حابیل جو کہ ایک کسان تھا، اس نے اپنی کھیتی میں سے گھٹیا قسم کا اناج قربانی کے طور پر پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیت کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا تھا، لہذا دستور کے مطابق آسمان سے آگ آئی اور چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور اس طرح حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر بڑے بھائی قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اسے اپنی یہ بے عزتی بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ غضب میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی سے یہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی تو اپنے ارادے کو پورا کر پائے گا۔ چھوٹے بھائی حابیل نے یہ جواب دیا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھاؤ گے تب بھی میں اپنا ہاتھ تم پر نہیں اٹھاؤں گا، بے شک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، باقی تمہاری جو مرضی ہو کرو۔ چھوٹے بھائی حابیل نے اپنے بڑے بھائی قابیل کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان تمام تر نصیحتوں کا قابیل پر الٹا اثر پڑا، اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے حابیل کی موت ہو گئی۔ یہ تھا دنیا کا پہلا قتل جو ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا کیا تھا، اور ریزنز تو آپ سب کو پتہ چل ہی گئے، بے وجہ کا غصہ، جیلسی، اینڈ دی مین ون ریزن عورت کا چکر۔ قتل کرنے کے بعد قابیل حیران تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا ہی نہیں تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ اچانک قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا زمین پر اترا، اور اس نے اپنی چونچ سے زمین کریت کر ایک گڈھا کھودا، اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ اس کوے نے ایک دوسرے مردہ کوے کو اس گڈھے میں دفنا دیا۔ قابیل نے دیکھا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ شرمندگی سے قابیل کا سر جھک گیا، اور پھر اسی طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا کہ جب بھی دنیا میں ظلم کے تحت کسی کا قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر بھی جاتا ہے،
کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں ظالمانہ قتل اور اس گھٹیا عمل کی شروعات کی۔ اس پوری سٹوری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی انسان کو ہرگز اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ یا غلط کام کو ایجاد اور پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ بعد میں اس غلط کام یا اس گناہ کو انجام دیں گے تو وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، ساتھ وہ شخص بھی گنہگار ہوگا جس نے پبلک میں ایسے غلط کام کو اور گناہ کو پروموٹ کیا ہوگا۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ یہاں کلک کر میری ہسٹری آف الاقصی پر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جلدی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔